اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہے ہوں گے۔ آپ نے دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ کوشش کیجیے کہ چلتے پھرتے یہ دونوں کلمات آپ کی زبان پر جاری رہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو دہرایا کرتے تھے، اس کی گردان فرماتے تھے۔ یہ تمام مسنون اعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ آج میں جو خاص طور پر وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آج کے اعمال میں عشاء کی نماز کے ساتھ خاص ہے، یہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں۔ یہ قرآنی آیات جو سلام ان سے شروع ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے سے نام سے جو آیات شروع ہوتی ہیں قرآن مجید کی، یہ ان کا ایک نہایت مجرب عمل ہے جو آپ کو سحر، جادو، آفات و بلیات اور جنات اور شیاطین سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ نہایت مجرب عمل ہے جس کو سلف صالحین نے اپنایا۔ قرآن مجید کی ان آیات کا یہ عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام نمازوں کے، پانچوں نمازوں کے اعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو آپ سے کرنے سے رہ جائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بیل آئیکن کو آن کرنے سے آپ کے پاس میرے چینل کی اپڈیٹس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ بعد نماز فجر آپ نے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین میں پچھلے اعمال میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اگر آپ اس کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پہ جا کر میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ بعد نماز ظہر آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ آیت الکرسی تمام قرآن پاک کی آیات سے سب سے زیادہ افضل آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تلے نازل ہوئی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں شامل فرما دیا۔ بعد نماز عصر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو پیارے پیارے ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھنے سے کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں، یہ بھی میں اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ میں لنک شیئر کر دیتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں اس کے فضائل کو جاننا تو آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ بعد نماز مغرب درود ابراہیمی کو 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا درود پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود تعلیم فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمیں درود پاک سکھا دیجئے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا۔ یہ ایک ایسا درود پاک ہے نماز میں پڑھنے سے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، نماز کے علاوہ پڑھنے سے بھی اس کے بہت زیادہ فوائد اور برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور یہ ایک ایسا واحد عمل ہے جس کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ادھر یہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد نماز عشاء آپ نے سلام جو آیات قرآنی ہیں ان کو پڑھنا ہے، درازی عمر، حفاظت جان و مال، سحر، جادو اور دیگر آفات و بلیات سے سلامتی کے واسطے یہ مجرب قرآنی عمل آپ نے کرنا ہے۔ آیات میں آپ سے ذکر کر دیتی ہوں اور ساتھ میں قرآن مجید کی سورتوں کے نام اور آیت نمبر بھی ذکر کر دیتی ہوں۔ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی 58 نمبر آیت ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین سورۃ الصافات کی 79 نمبر آیت ہے۔ سلام علی ابراہیم سورۃ الصافات 109 آیت۔ سلام علی موسیٰ و ہارون سورہ الصافات 120 نمبر آیت۔
سلام علی الیاسین، سورۃ الصافات 130 نمبر آیت۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سورہ الزمر 73 نمبر آیت۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ القدر 5 نمبر آیت۔ ان کے معنی: سلام قولا من رب رحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہے نوح پر جہانوں میں۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلام ہو۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام تم پر تم بہت اچھے رہے، بس ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ ان آیات کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں اور ہتھیلی پہ دم کر کے چہرے اور سر پر ہاتھ پر پھیر لیں۔ پورے چہرے، سر اور ہاتھوں پر آپ نے اس کو پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے سحر، جادو، دیگر آفات و بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی اور درازی عمر عطا ہوگی اور جان و مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورے عقیدے کے ساتھ اس کو کریں گے، کامل ایمان کے ساتھ کریں گے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وظیفے میں اثر آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ آپ وضو کا اہتمام نہیں کرتے، آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان پر نہیں رکھتے۔ جب آپ اللہ کو ذکر کے ذریعے یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ ہر وقت وضو میں رہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو آسان فرما دے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس بزرگ سے کہنے لگا کہ میری تقدیر کا لکھا الٹا ہی ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام میرا سیدھا نہیں ہو پاتا۔ تو اس بزرگ نے بہت ہی پیاری مثال دے کر فرمایا، ایک اسٹیمپ ہوتی ہے، اس پہ لکھے ہوئے الفاظ کبھی دیکھے ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، وہ تو الٹے